گزشتہ چند دن پہلے کراچی کے اندر ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس بے مثال کانفرنس ہوئی، جس میں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا اور جس طرف نظر پڑتی لوگ ہی لوگ تھے۔ ختم نبوت کے دیوانے مستانے پروانے اس قدر جوک در جوک آئے، فوج در فوج آئے کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی، اور وہ اجتماع بھی کہاں ہوا؟ مزار قائد پر۔ تو یہ ایک مثالی کانفرنس، جس کانفرنس میں دیوبندی مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہوئے اور قائدین شامل ہوئے، اور انہوں نے اپنے اپنے علم کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور انہوں نے ختم نبوت کانفرنس پر عقائد و نظریات کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو باور کرایا کہ ختم نبوت کے مسئلہ پر ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے، اور یقیناً ختم نبوت کے مسئلہ پر کوئی بھی اختلاف نہیں رکھ سکتا۔ اس کانفرنس پر میں کراچی انتظامیہ، جو اس کانفرنس کی انتظامیہ تھی، جو کارکن تھے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اتنے بڑے عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ کانفرنس کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت اور مرزائیت نام نہاد جھوٹے نبوت کے دعوے دار غلام احمد قادیانی کی ذریت کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ یہ اس کی یاد کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ میں انجینئر کے لیے یہ لمحہ فکریہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 مسالک نے جو کانفرنس کی ہے ختم نبوت کی، تم مجھے کسی اور شہر میں نہیں، جہلم میں اتنی بڑی کانفرنس کر کے دکھاؤ۔ جو تم رٹا لگاتے ہو نا کہ ہم نے دین کو اور دعوت کو بڑا لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تم یہ کانفرنس ایسی کر کے دکھاؤ۔ اور میں یہ بات بھی مرزے کی آشکارا کرنا چاہتا ہوں۔ انجینئر مرزا نے ایک ویڈیو کلپ میں یہ کہا کہ قادیانی جب غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تھے، وہ ایک قدیم زمانہ تھا، پرانا زمانہ تھا، جبکہ دین کی اتنی شہرت نہیں تھی، دین اتنا مشہور نہیں تھا، لوگوں کو دین کا پتہ نہیں تھا، لوگ دیندار نہیں تھے، لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ آج یہ انجینئر سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے جتنا دین عام ہو گیا ہے، میری وجہ سے، اور میں نے جتنا دین کو جو ہے وہ عام کیا ہے، اس وقت اتنا عام نہیں تھا۔ آج میں ہوں تو دین ہے، اس وقت میں نہیں تھا تو قادیانی غیر مسلم قرار پائے گئے۔ انجینئر مرزا، کان کی کھڑکیاں کھول کر سنو، تم تو یہ بات کرتے ہو نا، اگر آج کا ماحول ہوتا تو قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار نہ پائے جاتے، کوئی قادیانیوں کو غیر مسلم نہ کہتا، اسمبلی سے منظوری نہ ہوتی، اور ہمارے حکمران ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیتے، غیر مسلم پر ان کے غیر مسلم ہونے پر مہر نہ لگتی۔ انجینئر مرزا، اگر تم اس بات میں سچے اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو آج کے دور میں، جب کہ تم اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہو کہ میں نے دین کو عام کیا ہے، آج تم قادیانی ہونے کا دعویٰ کر کے دکھاؤ، 1 منٹ کے لیے زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی جائے گی۔ کرو دعویٰ، اگر تم منگول کے بچے ہو، کر کے دکھاؤ۔ تم اس قدر قادیانیوں کی وکالت کرتے ہو، اس قدر تم قادیانیوں کے ساتھ محبت کی پینگیں ڈالتے ہو کہ آج کے دور میں قادیانی رگڑے میں نہ آتے۔ کیوں نہ رگڑے میں نہ آتے؟ قادیانی یہاں اسلام کا اظہار کر کے دکھائیں، کلمہ پڑھ کے دکھائیں، ان کی گردن کو کچل دیا جائے گا۔ تم کس زمانے میں رہتے ہو؟ تمہیں اہل اسلام کے جو ہے نا عشق و محبت کا علم نہیں ہے، تم خوابوں میں باتیں کرتے ہو۔ انشاءاللہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔
تم قادیانیوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ میرے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے، لوگ مجھے مرزائی سمجھتے ہیں۔ تم کام مرزائیوں والے کرتے ہو۔ جب تم قادیانیوں کا ذکر کرتے ہو تو تمہارے باتوں میں محبت نظر آتی ہے، جب تم رافضیت کی بات کرتے ہو تمہارے دل میں ان کی محبت نظر آتی ہے، اور بریلوی دیوبندی اور اہل حدیثوں پر تم وہ زبان استعمال کرتے ہو جو کوئی نہیں کرتا، اور علمی کی بات کر کے تم علمی کی توہین کرتے ہو۔ یہ ختم نبوت کانفرنس کے جیالے انشاءاللہ جتنی بڑی کانفرنس کراچی میں ہوئی ہے اتنی بڑی لاہور میں بھی ہو سکتی ہے، فیصل آباد میں بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کے ہر شہر میں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسی کانفرنس کی نسبت سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اشرف آصف جلالی صاحب سے، اس لیے کہ سعد رضوی صاحب الیکشن کے دنوں میں، جب یہ پیچھے ضمنی الیکشن ہو رہے تھے 17 جولائی کے، تو ظاہر ہے الیکشن میں ہر مسلک سے ملنا پڑتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سعد حسین رضوی کسی شیعوں سے ملے ہیں یا قادیانیوں سے ملے ہیں۔ یہ تو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ جن کو ووٹ چاہیے وہ شیعوں سے بھی مل جاتے ہیں، قادیانیوں سے بھی مل جاتے ہیں۔ تحریک لبیک کا اتنا ایمان بھی نہیں گیا گزرا کہ وہ سب سے مل جائیں۔ ہاں، جو عام طور پر طبقے مسلمان سمجھے جاتے ہیں جن میں بریلوی ہیں اور اہل حدیث ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور سر عام کی ہیں، کوئی لک چھپ کر نہیں کی، خفیہ ملاقاتیں تو نہیں کی، یا ان سے انہوں نے کوئی رشوت لے لی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ الیکشن میں ہر پارٹی دوسرے سے رابطہ کرتی ہے، اور انہوں نے اگر ووٹ مانگے ہیں تو ختم نبوت کے لیے مانگے ہیں، کوئی اپنی چدراہٹ کے لیے تو نہیں مانگے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے تو نہیں مانگے، نظام مصطفیٰ کے لیے مانگے ہیں اور مسلمانوں سے مانگے ہیں۔ تو اس میں تو کسی قسم کی مقصد کہ ان کی کوئی توہین تو نہیں ہے، کسی سے ملنا اس میں کیا توہین ہے؟ ہاں، غیر مسلم طبقے ہیں، اہل تشیعوں سے وہ نہیں ملے، قادیانیوں سے نہیں ملے، اور یا ملک میں ہندو، سکھ اور نامعلوم کون کون رہتے ہیں، ان سے تو نہیں انہوں نے ملاقات کی۔ لیکن اشرف آصف صاحب کو اس پر بڑا اعتراض ہے کہ سعد رضوی ان لوگوں سے کیوں ملے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیثوں کو ان کا بس چلے تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیں۔ لیکن میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام مسالک کے، تینوں مسالک کے لوگ تھے، تو اس میں کیا عرش ٹوٹ گیا ہے، زمین پھٹ گئی ہے کہ اگر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں؟ لیکن بہت ساری طاقتوں کو ان کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ الگ الگ رہیں، اور آج آگے یہ ایک ہی مسئلہ ہے آج ختم نبوت کا، جس میں سب کا اتفاق اور اتحاد ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طاقت کو بھی پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اگر ایک مسلک یہ کانفرنس کرتا تو اتنا بڑا مجمع ہوتا؟ جب 3 مسالک کے لوگ مل کر یہ کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ سوچنا ہوگا قادیانیت پر اس کا کتنا رعب پڑے گا، اور مرزا مسرور لندن میں بیٹھ کر اس کی ٹانگیں ڈگمگا رہی ہیں کہ آج بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو کیا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اس طاقت کو بھی پاش پاش کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کا نام لیں، اکٹھا ہونے دیں ان کو۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں بھاتا تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ کہتا ہوں، آپ اگر دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر دیوبندیوں کے خلاف کوئی ریٹ دائر کرے اسمبلی میں کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیں۔ پھر اگر آپ کو یہ اجتماع اور یہ ملنا ایک دوسرے مسلک کا اچھا نہیں لگتا، کیا امام شافعی
اور اس وقت کے امام ابو حنیفہ، اگرچہ امام شافعی ان کے بعد آئے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا امام ابو حنیفہ کے جو لوگ تھے ان سے نہیں ملتے رہے؟ امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد، کیا یہ آپس میں نہیں ملتے رہے؟ ان کے اختلافات نہیں تھے؟ آج آپ اختلاف کی بات کرتے کرتے کہاں تک بات لے جاتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے کارکنان ہیں صرف وہی مسلمان ہیں، باقی سب گئے، تو اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اور میں یہیں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں، ورنہ باتیں بہت ہیں جو سامنے آنی چاہیے، لیکن بہرکیف اجتماعیت میں برکت بھی ہے، اتفاق میں طاقت بھی ہے، اور غیر مسلم پر رعب بھی ہے۔ آج میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ تینوں مسالک کم از کم اپنے علمی اختلافات کو علم کی حد تک رکھیں، لیکن یہ کہ جو اجتماعی کام ہے، ختم نبوت جس طرح ایک ہر مسلمان کا ایک بنیادی مسئلہ اور عقیدے کی بات ہے، اس پر کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ تینوں مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں، اور ایک مشترکہ آواز جو نکلے گی وہ وقت کے حکمرانوں پر بھی اور غیر مسلموں پر بھی اس کا ایک رعب اور دبدبہ ہوگا کہ واقعی ختم نبوت پر یہ ایسے جانسار ہیں کہ یہ اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، اور ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اٹل اہم اتم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شک شبے کی۔